ایسے لوگوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے جو اپنی ساری زندگی محنت کرتے رہے، محنت کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری محنت ضائع، آخرت میں ان کی اس محنت کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اب یہ کس قسم کی محنت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ضائع ہوگی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ محنت بھی ہو سکتی ہے جو صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے میرے اور آپ کی صورتحال ہے، ہمارے ماحول پر مادیت غالب ہے، ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اسی دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ بہت سارے رشتے ہم نبھاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، مہمان نوازی ہم کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، یہاں تک کہ لوگ جنازوں میں جاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، کہ کسی سے مفاد ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں چلے گئے اور شکل دکھا کر واپس آ گئے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ میرا مکان، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری نوکری، میری تعلیم اس کے لیے کہ نوکری حاصل ہو، پیسے ملیں، یہ تمام دوڑ دھوپ انسان کے کام نہیں آئے گی، اسی دنیا میں رہ جائے گی، باوجود یہ کہ انسان نے اپنے آپ کو تھکا رکھا ہے، لیکن سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ انسان کام اگر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کام تو آخرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی غیر مسنون طریقے سے وہ دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوتا ہے تو قیامت کے دن ان کی وہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ جیسے سورہ غاشیہ میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کام اتنا کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن قیامت کے دن انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کیا جائے گا۔ تو دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی دین کا کوئی کام کرے، عبادت کا کوئی کام کرے تو اسی طریقہ کار کے مطابق کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا۔